بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دا اونلی کریٹر کے محترم عزیز لوگوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کریں گے جو شاید آپ نے سنا نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور موعظہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تو اس گھوڑے کی عمر شان بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ ور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ بات گھوڑے نے بھی سن لی اور وہ امام حسین کے پاس قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس پر آسانی سے چڑھ سکے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے وہ وفا کی، وہ محبت کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کے جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کے لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کی بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگے، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔
عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، گھوڑے نے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر چلایا اور کہا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم آدھر کے پاس آ کر اس طرح سے بلک کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے نہر میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔